to do research. نئی تحقیق, نئے علوم اور نئی چیزوں کا حصول. نشتر میڈیکل کالج کو یونیورسٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ریسرچ شروع کی جائے, ریسرچ کلچر شروع کیا جائے. لیکن جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو it's not just the academic research we do, or not just the theoretical research we do, or not just the practical research we do in our labs. It is the outlook. آپ کا بحیثیت انسان تحقیق پہ یقین ہونا چاہیے. ایک ایسا شخص جس کو بدقسمتی سے موقع نہیں مل سکا کسی جامعہ تک پہنچے, اس میں اور آپ کے ذہن میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہر چیز which comes your way, you should be able to analyze it with critical and analytical capabilities. Critical and analytical analysis should be your core strength. Don't believe anything on front of it. یہ آپ کے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے مذہب میں کئی سو سال پہلے, صدیوں پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع ہے. پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم پاکستان میں ان جنرل سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں؟ اور ٹاپک ضروری نہیں کہ کوئی ہو, صرف چاہے سائنس ہو, ریسرچ ہو. اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے پڑھا کہ آج امریکہ میں یہ تحقیق ہوئی ہے اور اس کے مطابق جناب نئی ڈسکوری یہ آ گئی ہے, کہ ہم نے ریسرچ کی یا صرف اس کو آگے سے آگے فارورڈ 500 لوگوں کو اور کر دیا, او یہ نئی ریسرچ آئی ہے, لیٹ می بی دا فرسٹ ون ٹو بریک دا نیوز. یو ہیو ٹو ویریفائی اٹ, کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت سے جھوٹ ہیں. مذہب کے بارے میں جھوٹی چیزیں لکھی ہیں. صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اقوال جو ہیں کئی دفعہ ایسے ہیں جن کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں تھا سرے سے. And that keeps spreading. So we and you, all of us have to act responsibly. آپ کے کندھوں پہ ایک اور بہت اہم ذمہ داری ہے, اور وہ ہے آپ نے اپنا پولیٹیکل فیصلے کرنے. اگر آپ خود کسی پولیٹیکل جماعت سے شمولیت نہیں اختیار کرتے یا اس کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, تب بھی ایوری سٹیزن ہیز دس نوبل ریسپانسبلٹی کہ اس کو اپنے لیے ایک ایسی پارٹی اور ایسے نمائندے کا انتخاب کرنا ہے جس نے ملک کی باغ دوڑ چلانی ہے. اگر آپ جوہلا کی طرح سنی سنائی باتوں پر فیصلے کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. You have to base your decisions on facts, on realities. Do the research work. آپ کے سامنے آج کی دنیا میں سے پہلے کبھی اتنا آسان نہیں تھا. There are official websites of Bureau of Statistics, of State Bank of Pakistan, of United Nations, of UNESCO جو ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچر کو دیکھتی ہے. سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے. دیکھیے آپ کو کیا چیز آپ کے نزدیک اہم ہے. اگر آپ کے نزدیک کرپشن اہم ہے تو دیکھیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو دنیا کی 160-70 ممالک کی کرپشن ریٹنگ کرتی ہے, اور اسکینڈینیوین کنٹریز اور وہ ممالک جہاں پہ لوگ بالعموم اس تاثر میں ہے کہ یہاں پہ تو کرپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ان کی کرپشن بھی نکال کے اس کو ریٹ کرتی ہے. اور اگر اپنی وہ ریٹنگ میں ذرا سی بھی غلطی کریں تو ملکوں میں شور مچ جاتا ہے کہ آپ نے ہماری ریٹنگ غلط کیوں کی. امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا اور تمام ملکوں کی تقریباً وہ ریٹنگ کرتے ہیں. دیکھیے کہ کن ادوار میں, کیونکہ جن کو موقع ملا ہے, اناڑی آدمی کو تو آپ اپنا ڈرائیور بھی بھرتی کرنا نہ پسند کریں, لیکن جو آپ جس کو ہائیسٹ پوزیشنز پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, look at their track record. How did they perform in the past? What are their ambitions? Are they truthful? Do they adhere to their words? Do they keep their promises? That is very important. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ یہ کام کروں, جب اقتدار میں آیا اس نے کوشش کی اور وہ نہ کر سکا. دیٹ از ون ایسپیکٹ کہ آپ اس کو ہو سکتا ہے 5 نمبر دیں, کہیں کہ آپ نے کوشش کی تھی لیکن نیکسٹ ٹائم یو ڈونٹ ڈیزرو مائی ووٹ بیکاز یو couldn't ڈیلیور. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ ترقیاتی کام کروں گا, اور اقتدار میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا, میری مرضی میں جو ڈکلیئر کروں, میں نے آپ سے وعدہ اس ووٹ پہ لیا تھا لیکن اب جو مرضی کروں. تو دین یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو فیکٹس دیکھیے,
اگر آپ کے نزدیک ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے تو دیکھیے کہ کس دور میں ایجوکیشن کے اوپر زیادہ سپینڈنگ کی گئی ہے گورنمنٹ میں، اور کن ادوار میں ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ پیسے کٹ لگا دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC بنی، ہر آنے والے دور میں اور ہر سال اس کے پیسوں میں کچھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 2013 میں جب PMLN کا دور آیا اور میں ایجوکیشن منسٹر تھا، تو محمد نواز شریف کے اس دور میں مجھے خوشی آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں جو اضافہ ہوا وہ ایک ایسا لینئر کرو تھا کہ وہ کرو آج تک وہ گریڈینٹ کسی گورنمنٹ نے اچیو نہیں کیا تھا، کیونکہ ہائیسٹ ایور ریزز ان ایبسولوٹ ٹرمز اینڈ ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف ٹوٹل نمبر PMLN نے دیا، اور ہم 34 ارب سے HEC کی فنڈنگ میں 120 ارب پہ آ گئے الحمدللہ۔ لیکن 2018 کے بعد آپ یہ فیکٹس چیک کیجئے، ابھی تو کووڈ نہیں آیا تھا، 120 ارب سے پہلے ہی سال نئی گورنمنٹ نے HEC کی فنڈنگ جو کہ تمام یونیورسٹیز میں تقسیم کی جاتی ہے وہ بڑھانے کی بجائے، مطلب اٹ بیکیم دا فرسٹ گورنمنٹ ان ایجز جس نے بڑھایا نہیں، چلو وہیں روک دیتے پھر بھی کوئی کم اعتراض ہوتا، اس کی فنڈنگ کم کر کے تقریباً آدھی کر دی، 60 ارب کے قریب، اور اگلے 3-4 سال وہ ویسی رہی۔ اگر آپ کو تعلیم کے اوپر فکر ہے تو دیکھیے کہ آج ہم رونا روتے ہیں کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن پاکستان کا ایک فینومینا رہا ہے، کن ادوار میں آؤٹ آف سکول چلڈرن کا نمبر نہ صرف یہ کہ بڑھا نہیں بلکہ کم ہوا ان ایبسولوٹ ٹرمز اینڈ ان ٹرمز آف پرسنٹیج۔ الحمدللہ وہ بھی 2013 سے 18 کا آپ کو دور ملے گا۔ اگر آپ کے نزدیک ڈیولپمنٹ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے، امریکہ کی ترقی میں لوگ محققین یہ کہتے ہیں کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور 20ویں صدی کے اوائل سے جو انہوں نے ایکسیس اور مینز آف کمیونیکیشنز پہ کام کیا وہ ایک کیٹلسٹ ثابت ہوئی ترقی کے لیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ روڈز اور موٹر ویز اور ہائی ویز کس دور میں بنی تو ڈو سم ریسرچ۔ اگر آپ اپنے خطے کو، ملتان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم آپ کے نزدیک اہم ہے، تو دیکھیے کس دور میں یہاں پہ تعلیمی ادارے زیادہ بنے اور کس طرح بنے، کتنی ٹرانسپیرنسی سے بنے۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے وائس چانسلر یہاں بیٹھے ہیں، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان میں قائم ہوئی، اور کئی ادارے قائم ہوئے، ایک لمبی لسٹ ہے، ویمن یونیورسٹی بنی، بلکہ پاکستان کی پہلی ویمن یونیورسٹی بھی محمد نواز شریف کو اپنے 2 سالہ مختصر دور میں بنانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد بھی تواتر سے ویمن یونیورسٹیز، اگر if I have to take a guess تو 80% سے زیادہ PMLN کو موقع ملا ویمن یونیورسٹیز بنانے کا۔ And I have come across women جو کہتی تھی کہ میں جب 12ویں پڑھ کے نکلی تو میرے والدین کا خیال تھا کہ مجھے کو ایجوکیشن میں وہ بالکل نہیں بھیجیں گے، ہمارے علاقے میں جب ویمن یونیورسٹی بنی تو مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت ملی، میں نے گریجویشن کیا 4 ایئر، اس کے بعد میرے وہی والدین تھے، کہتے تھے بیٹی اب ہم سمجھتے ہیں کہ یو آر میچیور اینڈ یو آر equipped with right knowledge, you can go out in the world، آپ کو جاب کرنی ہے جاب کریں، آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ آج بھاولپور میں ویمن یونیورسٹی بنی، چیک کریں کس دور میں بنی، ملتان میں ویمن یونیورسٹی بنی، چیک کریں کب بنی، باقی پاکستان میں ترقیاتی کام ہو۔ ملتان کے اندر اگر پبلک ٹرانسپورٹ سب کے لیے بڑی اہم ہے، بدقسمتی سے یہ پارٹی تو صرف بسیں اور میٹرو اسٹیشن اور چیزیں جلانے والے ہیں۔ 2014 میں بھی جب انہوں نے دھرنے کیے تھے تو نیا بنا ہوا پنڈی اور لاہور، پنڈی اور اسلام آباد کی انتہائی خوبصورت میٹرو اسٹیشن پہ انہوں نے آگ لگائی تھی۔ ان کی عادت ہے جلاؤ گھیراؤ کرنا، بار بار کرنا، ہمیشہ کرنا، اور اب تقریب کاری اور ہمارے شہداء کا جو سلسلہ کرنا شروع کیا ہے وہ تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اینی ہاؤ بھاولپور میں صرف ایک اسلامک یونیورسٹی تھی اور وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے بنی تھی۔ 2018 سے پہلے کے جو آخری دور تھا PMLN کا، اس میں ایک چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز الگ سے بن گئی، اسلامک یونیورسٹی بھاولپور کو مضبوط کیا گیا، اس کا رحیمیہ خان میں کیمپس بنایا گیا، اس کا بھاول نگر میں کیمپس بنایا گیا، بھاولپور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس لایا گیا،
ڈیرا غازی خان میں میڈیکل کالج بنا، ساہیوال میں میڈیکل کالج بنا، بہاول نگر میں میڈیکل کالج بنا. یہ الگ بات ہے کہ بہاول نگر والا میڈیکل کالج پچھلے 4 سالوں میں مکمل ہونے کے باوجود توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اس کو چلا سکے. یہ الگ بات ہے کہ بھاولپور میں تقریباً مکمل ہونے کے باوجود 2018 میں جو ہماری بچیوں کے لیے ایک عوامی پراپرٹی اور عوام کے پیسوں سے بنا ہوا ہوم اکنامکس کالج تھا، اس کو نہیں چلایا گیا. کیوں نہیں چلایا گیا؟ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا. انتہائی افسوس کی بات ہے. یو آر کیپنگ آور چلڈرن اوے فرام ایجوکیشن. اس دن میں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں گیا. جتنے بچے آئے ہوئے تھے جو مجھ سے مل رہے تھے، ہر کسی کو جابز ملی ہوئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یونیورسٹی یہاں نہ ہوتی تو پروبیبلی ان کے لیے لاہور، اسلام آباد یا کسی اور یونیورسٹی میں یا میرٹ نہ بنتا یا جا کے پڑھنا ممکن نہ ہوتا. کسی والد نے مجھے فخر سے بتایا کہ ہمارا بچہ نشاط میں کام کر رہا ہے، کسی نے کہا ماسٹر ٹائل میں کام کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ شلم برجر سعودیہ میں بہت اچھی کام کر رہا ہے. ایک والدہ نے بتایا کہ میرا بیٹا نہیں آ سکا، وہ چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. شی واز ایکسٹریملی ہیپی کہ اسکالرشپ اس کو مل رہی ہے. ایک والدہ نے بتایا میرا بچہ سنگاپور میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے. بیکاز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آر انیبلرز، دے گیو یو نالج. یہ ہمارا قومی اثاثہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی فنڈنگ 2018 کے بعد جو بڑھنی تھی وہ روک لی گئی. آج تک یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی محمد نواز شریف یونیورسٹی اپنے اصل کیمپس میں موو نہیں کر سکی. جو کام 3 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. آج ملک کے اوپر اتنا بڑا ڈیٹ برڈن ہے. 2018 میں جتنا ڈیٹ برڈن تھا اس کا 79% اگلے 3.5 سال میں ملک پہ لاد دیا گیا. آج ڈیٹ سروسنگ سب سے بڑا ہے، اور دنیا کے تمام ماہرین اقتصادی اور پاکستان کے کچھ فائنینشیل گروز اس بات پہ متفق تھے کہ 2000 میں پاکستان از آن دا ورج آف فائنینشیل کولیپس، اور ایک ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. اور ہمارے جس طرح ولچرز ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور لوگ منہ کھولے بیٹھے تھے کہ یہ ایک گدھ کی طرح کہ اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو اور ہم جھپٹ پڑیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ محنت سے آج اس ڈیفالٹ کو ایوائڈ کر لیا گیا ہے. اس میں ضرور کچھ مشکلات بھی آئی ہیں، راستہ بھی مشکل ہے، لیکن اینی ہاؤ کام جاری ہے. تو ڈیئر گریجویٹس، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ پالیٹکس کو بھی دیکھیے، لیکن ان ڈوئنگ سو اگر آپ کا کوئی ساتھی یا کوئی دوست اس کے خیالات آپ سے مختلف ہیں تو اس سے ہیو سم ٹالرنس اینڈ ہیو انڈرسٹینڈنگ فار دا ادرز پوائنٹ آف ویو. نو میٹر واٹ، کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرتا ہے، آپ کا پولیٹیکل ڈسکورس ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح ڈیسنسی پہ ہونا چاہیے، ریشنل پہ ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے مل کے کام کرنا ہے، مل کے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو ہمیں ان لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، اور ہر وقت یہ ماحول پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے سارے چور ہیں اور صرف ہم ٹھیک ہیں. بلیو می، دو مختلف لوگ، two different people can have different point of views in all honesty. This does not mean that one is right and other is wrong. This does not mean that one is honest and other is dishonest. Have tolerance and have understanding, and we have to coexist. جس طرح پہلے collaboration کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ have a meaningful life. زندگی میں اعلیٰ مقصدیت پیدا کیجیے. تجربہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آگے اعلیٰ و عرفہ کوئی مقصد رکھا ہوتا ہے وہ خوش بھی رہتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو بہت زیادہ مالی آسودگی بھی دیتا ہے. اور وہ لوگ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایک کولو کی بیل کی طرح جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. مختلف جگہوں پہ دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے ایک مقصد بنایا کہ ہم نے انتہائی امیر ترین آدمی بننا ہے. تو ہر شخص جو مقصد بناتا ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا، لیکن جن لوگوں نے وہ مقصد اچیو کر بھی لیا، وہ امیر ترین آدمی بن بھی گئے، تو ان کی آخری زندگی کے ادوار میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. تو آپ نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی. اور اس کے برعکس جو لوگ کسی مقصدیت کے لیے کام کرتے رہے،
جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ان کو شہرت بھی ملی, پیسہ بھی ملا اور عزت بھی ملی. تو have a purpose in life, have a meaningful life, live to learn, live to serve others, and you will keep rising. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. حضرت جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے کئی طریقے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے پہنچا جائے. تو جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب کامیاب کرے. Keep on improving yourself. Make things beautiful, for Allah loves beauty. کہا گیا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. تو جس ڈیسک پہ اور جس کلینک پہ آپ بیٹھیں اسے بھی خوبصورت بنا کے رکھیں, اپنے باغیچے کو بھی خوبصورت بنائیں, اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنائیں, اپنے رویوں کو بھی خوبصورت بنائیں کہ اللہ خوبصورتی پسند کرتا ہے اور ایک ہی بہترین حسن معاشرت تشکیل پاتی ہے. In the end, I would like to express my deepest gratitude to the faculty and mentors who have guided you throughout your educational journey. They have imparted not only knowledge, but also the values and principles that will shape your professional lives, inshallah. I also extend my heartfelt appreciation to the families and loved ones who have supported you unconditionally, offering encouragement during the challenging times and celebrating your triumphs. I would also like to congratulate the team for arranging the convocation well. Professor Dr. Ahmad Ejaz Masood Saab, Chief Organizer of the convocation, Professor Dr. Rashid Kamar Rao Saab, Principal of the Institute, and Professor Dr. Altaf Saab were the Vice Chancellor. As you leave the hallowed halls of this institution, remember that you carry a profound responsibility, the responsibility to heal, to comfort, and to make a difference in the lives of others. I have every confidence that each one of you possesses the passion, skill, and determination to meet this responsibility. Congratulations once again on your remarkable achievement. May you find fulfillment and joy in your chosen path, and may you be blessed with a long and rewarding career in the service of humanity. Thank you. Pakistan, Pindabad.